بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات بیان کریں گے اور ساتھ ہی آپ کے آستانہ عالیہ کی زیارت کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی بچپنے میں کیا شان تھی؟ کیا ہوا تھا جب آپ مرید بننے کے لیے ماہرہ شریف گئے تھے؟ آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اپنے ہو یا بیگانے، ہر کوئی آپ کی شخصیت سے واقف ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی آپ کی علمی صلاحیت اور آپ کی عظمت اور کمال ذہنیت کو مانا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت شریف 10 شوال المکرم 1272 مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں اتوار کے دن ظہر کے وقت یوپی کے شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام محمد ہے، تاریخی نام مختار ہے، اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ بعد میں آپ نے خود اس نام کے ساتھ عبد مصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ آپ اپنے ایک شعر میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دادا جان کا نام حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے وقت کے جید عالم اور ولی کامل ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کندھار کے قبیلے بڑھیج کے پٹھان تھے، جسے افغان بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد اور دادا جان پر بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیم و تربیت دادا جان اور والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آغوش تربیت و محبت میں ہوئی۔ آپ کی عمر شریف ابھی 4 سال کی تھی کہ آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ ختم کر لیا، اور 6 سال کی عمر شریف میں ربیع الاول کی تقریب میں ممبر پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں میلاد شریف پڑھا، اور صرف 8 سال کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی، اور خدا داد علم کے زور کا یہ عالم تھا کہ اسی ننھی سی عمر میں ہدایت النحو کی شرح عربی میں لکھ ڈالی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کتاب کا صرف چوتھائی حصہ یعنی 1/4 استاد سے پڑھتے، باقی خود سنا دیتے۔ اردو فارسی کی ابتدائی کتابیں آپ نے جناب مرزا غلام قادر بیگ بریلوی سے پڑھی۔ بعد میں آپ کے استاد مرزا صاحب نے آپ سے ہدایہ کا سبق پڑھا تھا۔ پھر تمام دینیات کی تعلیم اور جملہ علوم و فنون آپ نے والد ماجد سے مکمل فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیم و تربیت آپ کے دادا محترم اور والد ماجد علیہم الرحمہ کی آغوش تربیت میں ہوئی، اور باقاعدہ 1275 ہجری میں تعلیم کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ اس وقت ایک حیرت انگیز واقعہ پیش ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد استاد محترم کے پڑھانے کے مطابق تختی کے تمام حروف الف، با، تا، سا آپ پڑھتے رہے، اور جب لام الف کی باری آئی تو آپ خاموش ہو گئے۔ استاد نے کہا کہ پڑھو میاں، تو آپ نے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ تو دونوں حرفوں کو پڑھ چکا ہوں، یعنی لام بھی پڑھ چکا ہوں اور الف بھی پڑھ چکا ہوں، تو دوبارہ کیوں؟ آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا استاد کا کہا مانو۔ ان کے حکم پر آپ نے پڑھ تو لیا، مگر آپ کی الجھن دور نہ ہوئی۔ آپ کی یہ کیفیت کو دیکھ کر آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا خیال درست ہے اور تمہارا سمجھنا صحیح ہے، مگر بات یہ ہے کہ شروع میں جس کو تم نے الف پڑھا تھا حقیقت میں وہ حمزہ ہے اور لام کے ساتھ الف ہے۔ چونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس لیے لام کے ساتھ ملا دیا گیا ہے،
آپ کے دادا جان نے جب آپ کو یہ سمجھایا تو آپ نے پھر اعتراض کیا کہ اس کو یعنی الف کو کسی بھی حرف کے ساتھ ملا دینا کافی تھا، لام ہی کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ دادا محترم نے آپ کو محبت سے گلے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹا، دراصل لام اور الف میں صورتاً اور سیرتاً دونوں اعتبار سے مناسبت ہے۔ ظاہراً لکھنے میں دونوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، اور سیرتاً اس وجہ سے کہ لام کا قلب یعنی دل الف ہے اور الف کا قلب لام ہے، یعنی لام لکھتے وقت بیچ میں الف آتا ہے اور الف لکھتے وقت بیچ میں لام آتا ہے۔ دادا جان نے جب اس بات کو سمجھایا تب جا کر آپ مطمئن ہوئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت 1294 ہجری مطابق 1877 عیسوی میں اپنے والد گرامی اور تاج الفحول محب رسول حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ ماریرا شریف میں حضور سیدنا شاہ آل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے، اور اس پہلی ہی ملاقات میں خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ خاتم الاکابر حضرت سید آل رسول احمدی مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ اس وقت تک کسی کو خلافت و اجازت عطا نہیں فرماتے تھے جب تک برسوں ریاضت اور مجاہدہ نہ کرا لیتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو معمول کے برخلاف بیعت ہوتے ہی خلافت و اجازت سے نوازا، تو آپ کے ولی عہد حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری علیہ الرحمٰ نے عرض کیا کہ حضور، آج معمول کے برخلاف اس نوجوان کو اجازت و خلافت سے نوازا گیا۔ اس پر حضرت خاتم الاکابر نے ارشاد فرمایا کہ میاں صاحب، لوگ زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں جن کو صاف کرنے کے لیے ان سے ریاضت اور مجاہدہ کرایا جاتا ہے۔ یہ نوجوان صاف ستھرا دل لے کر ہمارے پاس آیا تھا، جس کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی، صرف نسبت درکار تھی، وہ بیعت سے حاصل ہو گئی، اس لیے میں نے ان سے ریاضت اور مجاہدہ کرائے بغیر خلافت و اجازت دے دی۔ پھر حضور خاتم الاکابر نے ارشاد فرمایا کہ میاں صاحب، مجھے اس بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آل رسول، دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں بارگاہ الہی میں کون سی چیز پیش کروں گا، لیکن آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے آل رسول، دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ الہی، تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا علم حدیث میں مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کا اعتراف محدثین وقت اور مشائخین عصر نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ تاجدار گولڑا عارف باللہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آپ کی زیارت شریف کے انوار کی روشنی میں حدیث پڑھا رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں کمال اور بلندی حضور محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بیان سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود ایک بہت بڑے محدث تھے، ان سے پوچھا کہ حضور، علم حدیث میں ان کا یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا مرتبہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سید صاحب، وہ اس وقت کے امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ صاحبزادے، اس کا مطلب سمجھے، یعنی اگر میں اس فن میں یعنی علم حدیث میں عمر بھر ان کا تلمذ کروں یعنی شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے پاسنگ کو نہ پہنچوں۔ اندازہ لگائیے خود اتنے بڑے محدث کا فرمان کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے۔ جس طرح آپ کے محدثانہ مقام کو ہر ایک نے تسلیم کیا، اسی طرح آپ کی فقاہت کا اعتراف بھی عرب و عجم کو ہے۔ العطایۃ النبویہ فی فتاوی رضویہ، المعروف فتاوی رضویہ شریف 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل آپ کا ایسا بے مثل شاہکار ہے جسے بیجا طور پر
علوم و معارف کا گنجینہ اور فقہی جزیات اور تشریحات کا عظیم انسائکلوپیڈیا قرار دیا جا سکتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء میں ہندوستان، پاکستان، برما، چین، امریکہ، افغانستان، افریقہ، حجاز مقدس اور بلاد اسلامیہ سے بکثرت فتاویٰ آتے تھے، جن کی تعداد ایک وقت میں کبھی 400 اور کبھی 500 تک پہنچ جاتی تھی۔ آپ کے فتوے عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبان میں بھی ہے۔ مشہور علماء اسلام کا خیال ہے کہ تقریباً 2 صدی سے آپ جیسا دوسرا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ حضرت شیخ سید محمد اسماعیل صاحب جو مکہ معظمہ میں حرم شریف کے کتب خانے کے محافظ ہے اور ایک بہترین عالم دین ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک فتوے کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور بالکل سچ کہتا ہوں کہ انہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تو بلا شبہ یہ مسئلہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا اور یقیناً وہ ان کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی عظمت و شان اور علم فقہ پر آپ کے عبور کا اعتراف صرف سنیوں نے ہی نہیں کیا بلکہ غیروں نے بھی کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے مشہور پیشوا زکریا شاہ بنوری پیشاوری نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہندوستان میں احمد رضا خان بریلوی کو پیدا نہ فرماتا تو ہندوستان میں حنفیت ختم ہو جاتی۔ دوستوں، دیکھا آپ نے کیا شان، عظمت اور مقام ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ یہ چند باتیں سرکار اعلیٰ حضرت کی مبارک زندگی کی کچھ جھلکیاں تھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی کچھ حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔